اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، امید ہے آپ ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ہمارے اسی طرح کے اچھے ویڈیوز سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیں۔ تو ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ اپنی پچھلی 2 قسطوں میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر چکے ہیں کہ کس طرح حاکم شام کی موت واقعہ ہوئی اور یزید تخت نشین ہوا اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ وہ تمام واقعات اور حالات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد اس قسط میں ہم آپ کی خدمت میں امام اور اہل بیت اور ان کے رفقا کی مدینہ سے روانگی بیان کریں گے۔ شام ڈھل چکی تھی اور رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ سامان سفر تیار تھا۔ علی کا دلاور فرزند عباس تمام معاملات کی نگرانی کر رہا تھا۔ مختلف مدارک سے جو تفصیلات حاصل ہو سکی ہیں ان کے مطابق غازی نے اپنی ہمت اور کاوش سے مختصر وقت میں 350 سے زیادہ اونٹ اور 250 گھوڑے تیار کیے، جن میں سے 50 اونٹ مخدرات عصمت یعنی خاندان عصمت کی خواتین اور بچوں کے لیے، 50 اونٹ کنیزوں اور خادماؤں کے لیے، 70 اونٹوں پر خیمے، 40 اونٹ دیگوں، برتنوں اور بوریوں کے لیے اور 130 اونٹ پانی کی مشکوں کے لیے، جبکہ 12 اونٹ کپڑوں اور نقدی کے لیے تھے اور باقی کے چند اونٹوں پر جانوروں کا چارہ اور دیگر ضروریات کا سامان لدا ہوا تھا۔ اس قدر سامان اس لیے ساتھ لیا گیا کہ امام جانتے تھے کہ یہ صرف مکہ تک کا ہی سفر نہیں ہے بلکہ مکہ میں قیام بھی کرنا پڑے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد سے بنی ہاشم کا مستقل قیام مدینہ میں ہی رہا تھا۔ مکہ میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبائی گھر موجود تو تھے، مگر بہرحال وہاں مستقل قیام کے لیے سامان کی ضرورت تھی۔ یہ مدینہ میں امام کی آخری رات ہے، وہ جگہ جہاں امام نے اپنا بچپن اور جوانی گزاری ہو، جہاں ان کی ہر یاد وابستہ ہو، جہاں دوست، احباب اور رشتہ دار ہوں۔ اس جگہ کو چھوڑنا امام کے لیے کس قدر مشکل ہوگا، وقت کاٹے نہیں کٹتا ہوگا۔ بہرکیف امام بھائی کی تربت پر تشریف لے گئے اور والدہ اور نانا کی تربت پر بھی الوداعی حاضری دی۔ نانا کی تربت پر جب آپ پہنچے تو چند رکعت نماز پڑھی، پھر خود کو تربت پہ گرا دیا اور فرمایا، بار الہٰ، یہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی دختر کا فرزند ہوں۔ جو امر مجھے پیش آیا ہے اس سے تو خوب واقف ہے۔ بار الہٰ، میں نیکی سے محبت کرتا ہوں اور بدی سے نفرت کرتا ہوں۔ اے جلال و اکرام والے اللہ، میں تجھے اس قبر اور صاحب قبر کے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے لیے وہ اختیار فرما جس میں تیری رضا ہو اور تیرے رسول کی رضا ہو۔ اس کے بعد آپ قبر مطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گریہ و زاری میں مشغول ہوئے، پھر تربت اطہر پر سر رکھ دیا اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں رسول اکرم کو دیکھا کہ آپ تشریف لائے ہیں اور آپ کے دائیں اور بائیں فرشتے ہیں۔ آپ تشریف لائے اور امام کو اپنے سینے سے لگایا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا، میرے پیارے حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم عنقریب میری امت کے ایک گروہ کے ہاتھوں اپنے خون میں نہلائے جاؤ گے اور تمہیں کرب و ابتلا کی سرزمین پر ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب تم پیاسے ہوگے اور تمہیں کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود وہ لوگ میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے۔ خدا انہیں روز قیامت میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ پیارے حسین، تمہارے ماں باپ اور بھائی میرے پاس آئے، وہ لوگ جنت میں تمہارے مشتاق ہیں۔ تمہارے جنت میں بہت سے درجات اور مقامات ہیں جن کو تم شہادت کے ذریعے ہی پا سکتے ہو۔ امام نے فرمایا، نانا جان، میں اس دنیا سے متنفر ہوں، مجھے اپنے پاس اپنی قبر میں بلا لیں۔ رسول اکرم نے فرمایا، ابھی تمہیں دنیا میں شہادت کا مرتبہ اور اپنے حصے کا عظیم ثواب حاصل کرنا ہے۔ امام خواب سے بیدار ہوئے، پھر والدہ کی تربت کی طرف چلے۔ نانا کی تربت پہ آئے تھے تو یوں زمین پر قدم سے قدم جما کر چل رہے تھے جیسے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے ملاقات کو جاتا ہے، مگر جب ماں کی تربت کی طرف رخ کیا تو یوں لپکے جیسے کوئی بچھڑا ہوا بچہ ماں کو دیکھ کر اس کی گود کی طرف لپکتا ہے۔ دیوانہ وار ماں کی تربت پہ پہنچے اور عرض کیا، اے مادر گرامی، آپ پر میرا سلام ہو، آپ کا حسین آپ سے رخصت ہونے آیا ہے، یہ آپ کی آخری زیارت ہے۔ قبر سے آواز آئی، اے ماں کے مظلوم اور شہید اور غریب الوطن بیٹے، تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو۔ امام پر شدید گریہ طاری ہو گیا۔ پھر والدہ سے راز و نیاز فرما کر آپ بھائی کی تربت کی طرف گئے اور ان کو بھی الوداعی سلام کیا۔
پھر آپ گھر تشریف لے آئے۔ اسباب سفر مکمل تھے، سواریوں پہ سامان لادا جا چکا تھا۔ امام نے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات کی اور بی بی فاطمہ صغریٰ، جو کہ لکھا گیا ہے کہ بیمار تھیں اور سفر کے قابل نہ تھیں، کو بی بی ام سلمہ کے سپرد کیا۔ پھر شاہزادوں کو حکم دیا کہ خواتین عصمت اور بچوں کو سواریوں پہ سوار کروائیں۔ رات کے سناٹے میں ایک گرجدار آواز گونجی، اے اہل مدینہ ہوشیار، خبردار، اپنی آنکھیں بند کر لو، سروں کو جھکا لو اور منہ دیواروں کی طرف کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تشریف لا رہی ہیں۔ یہ عباس ابن علی کی آواز تھی۔ یہ قافلہ 1.5 سال بعد مدینہ واپس تو آیا، مگر اپنے گوہر پارے لٹا کر۔